آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال إمامنا الأعظم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال إمامنا الأعظم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في موضع آخر: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک اسوہ رسول ہے وہ صراط مستقیم کہ ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنا. جو بھی عمل خلاف پیمبر ہے وہ کفر ہے اطاعت رسول میں ایمان کی بقا. راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، رسول اللہ کی ادا میں پاؤ گے تم اللہ کی رضا. جو کرنی ہے جہانگیری، جو کرنی ہے جہانگیری تو محمد کی غلامی کر. رکھ اطاعت محمد کا تاج سر پر اور سلطان عرب و عجم ہو جا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی ذات والا صفات کے لیے. درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر شافع محشر ساقی کوثر بلندتر بالا قدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی انتھک محنتوں کاوشوں اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے نجات پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی.
محترم مکرم کتاب و سنت کے ہمدم بزرگوں، عزیز دوستوں، معززات، موقرات، محسنات، مؤمنات، پاکیزہ صفات، میری ماؤں بہنوں، خطبہ جمعۃ المبارک کی نشست اس قدر محدود ہوتی ہے کہ کوئی طویل بات، کوئی تفصیل گفتگو تو ہو نہیں سکتی۔ مختصر سے وقت میں جو بات سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے، پھر آپ جیسے بزرگوں، بھائیوں، سامعین و سامعات کے گوش گزار کرنی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کا عنوان ہے کہ عزت اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنی یا اپنے علاوہ کسی بڑے سے بڑے کی بات مانوں گا، رسول اللہ کی بات چھوڑ دوں گا تو مجھے عزت ملے گی، تو یہ شخص خام خیالی میں ہے۔ جب سے رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا اور آپ کے قدموں میں یوں سمجھیے کہ نگاہ خداوندی میں، نگاہ الہ میں جو منتخب ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھانے کے لیے آپ کے ممد معاون جن کو رب العالمین نے بنایا، انہیں یہ راز کی بات سمجھ آئی۔ اب مرغے کو کہہ دو کہ میں بھی بول رہا ہوں، وہ بھی اذان دے رہا ہے، میں بھی دے رہا ہوں، لیکن ہمسایوں کا مرغہ بھی تکڑا ہے ماشاءاللہ، مقابلے میں ہے۔ چلو الحمدللہ میں خوشی کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال چلو میں تو گزارا کر لوں گا، لیکن آئندہ آپ ہر جمعے ہوتا ہوگا لگتا ہے۔ اچھا ابھی میرے ساتھ ہے۔ تو اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو عزت، توقیر، رفعت، بلندی، جو شان ملنی ہے، یہ اس وقت کے اصحاب رسول، صحابہ کرام، صحابیوں کو بات سمجھ آئی کہ ہم نے رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں عزت ملنی ہے۔ رنگ، نسل، وطن کی بنیاد پر نہیں، عزت ملنی ہے تو اطاعت رسول کی بنیاد پہ ملنی ہے۔ مثال آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ باتیں اکثر سنتے ہوں گے۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں ایک ایسا بد نصیب ہے جس کا نام لے کر رب العالمین نے اسے جہنمی کہا ہے، اور وہ رنگ اور نسل، وطن کے اعتبار سے میں کہتا ہوں بہت خوب تھا۔ نسلی ہاشمی ہے، وطنی مکی ہے، اور رنگ جو ہے اس کا یوں اس کی گال چمکتی تھی، چہرہ چمکتا تھا جیسے گلاب کا پھول جو ہے وہ مہکتا ہے اور چمکتا ہے، انگارہ جیسے
چمکتا ہے، ابو لہب اسی لیے کہا گیا۔ اس نے رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کی بات نہیں مانی۔ تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور ایک نسل در نسل غلام ہے، وطن جس کا حبشہ ہے، مکہ نہیں ہے، رنگت جس کی گلفام نہیں ہے، سیاہ فام ہے، اور نسلی حبشی ہے، وطنی حبشی ہے، سیاہ فام ہے، لیکن اس نے اطاعت رسول کی ہے۔ تو جو میری طرف اطاعت رسول کی ہے، وہ دہکتے ہوئے شولوں پہ لیٹا ہوا ہے، امیہ سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے رحمت عالم آمینہ کے لال عبداللہ کے یتیم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنا وجود کا ایک ایک انگ جلوا سکتا ہوں، کٹوا سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ عزت یہ ملی، عزت یہ ملی، عزت۔ میں نے طالب علم ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، یہ عزت اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں لکھ دی، رکھ دی، کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرے محمد کی غلامی میں عزت کیسے ملتی ہے۔ یہی حبشے کا غلام ہے، چلتا فرش زمین پر ہے۔ عزت یہ ہے کہ ان کے پاؤں کی آہٹ بہشت بری میں جا پہنچتی ہے۔ یہی حبشے کا غلام ہے، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر سارے قریشی، ہاشمی، عربی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کا نام بلند کر۔ بعض کافر وہاں بیٹھے تھے، وہ یوں سر جھکائے بیٹھے تھے، کوہنیاں مار رہے تھے ایک دوسرے کو، اور وہ کہہ رہے تھے اچھا ہوا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، اگر سیاہ فام اس کالے کو آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ دیکھتا تو اس کو ابھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا، وہ ابھی مر جاتا۔ تو فضاؤں ہواؤں نے یہ بات بتا دی کہ تم ابھی بھی نہیں سمجھے ہو، عزت انہیں ملی ہے تو اطاعت رسول میں ملی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک دو مثالیں، اس اگر وقت نے اجازت دی تو آپ سے عرض کروں۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر خوبیوں میں نمبر مانگ سر سرمگیلی بسر، جسم طہر پسینہ معطر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ اب وہ مدینہ کی طرف آلات و حرب و ضرب، پوری قوت اور پورے جتھے اور پورے شوق اور پورے ہی یوں سمجھیے کہ تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر نے فرمایا میرے یارو پیارو، مہاجرین و انصار، تمہیں پتہ ہے کہ مشرکین مکہ یعنی کفر کے کووں نے اڑان لیے، اور وہ قصر اسلام کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ تم بھی تو اسلام کے شہین و شہباز ہو، تمہیں ان سے ٹکرانا آئے۔ رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر کے لبوں پر یہ بات آئی تو صحابہ نے یک زباں ہو کر رسول اللہ سے عرض کی اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کریں گے آپ سے جو موسیٰ کے ندماء نے، موسیٰ کے یاروں نے، موسیٰ کے ہم نشینوں نے بات کی تھی۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے،
دونوں جا کے قتال کیجئے، لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے، جب بستی فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم یہ بات آپ سے کبھی بھی نہیں کہیں گے، اگر آپ کا اشارہ ابرو ہو تو ہم گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے، صحراؤں کی طرف بھگائیں گے، برقِ غمات تک جا پہنچیں گے۔ معنی یہ بنیں گے کہ آپ کا اشارہ ابرو ہو تو ہم گردنیں کٹا دیں گے، بچوں کو ذبح کرا دیں گے، اشارہ آپ کا ہوگا اور تعمیل ہماری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ عزت ملے گی تو اطاعت رسول میں ملے گی۔ اگرچہ حالات یہ ہیں کہ مشرکین مکہ کے پاس سواریاں بھی ہیں، خورد و نوش کا سامان، کھانے پینے کا سامان بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، وہ 1000 کی تعداد میں آئے ہیں، لیکن یہ 313 ہیں اور بچے بوڑھے نوجوان شامل کر کے 313 بنے۔ ان کے پاس لڑائی کے سارے سامان ہیں، لیکن یہ بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ بات کی جو رسول اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ جب یہ بات رسول اللہ نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنچے دل شگفتہ ہو گیا، آپ خوش ہو گئے، مسکرا اٹھے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے اپنے صحابہ سے یہ بات سنی، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جو صحابہ نے رحمت اللہ عالمین کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کی اطاعت کا اعلان کیا تھا اس کو کر کے بھی دکھایا۔ پھر وقت نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو اور اپنے جہادی میدانوں کو یہاں تک بڑھا دیا کہ آسمان بھی ششدر ہے، کائنات آج تک دنگ ہے کہ یہ گوشت پوشت کے انسان تھے یا کچھ اور تھے۔ وہ کہاں سے کہاں جا گزرے رسول اللہ کی اطاعت میں۔ کسی صاحب دل نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں اور سوالیہ انداز میں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، صحابہ نے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے کس نے، بحر ظلمات میں دورائے گھوڑے کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، بنی نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، کعبۃ اللہ کو جبینوں سے بسایا کس نے، کلام اللہ کو سینے سے لگایا کس نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کس نے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ آئے ہیں، میدان کارزار میں، میدان جہاد میں آئے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو پہلا انعام دیکھیے نا، پہلا انعام جو رسول اللہ کی زبانی صحابہ کے کانوں تک پہنچا، اور وہ انعام یہ تھا کہ اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر اپنے جھونپڑے میں تشریف فرمائے، آدھی رات کا عالم ہے، رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کیا، ابو بکر یار غار بادشاہ صدق و وفا بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے عرض کی اللہ یہ مٹھی بھر میری کمائی، یہ جماعت، یہ جتھا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 13 سال مکہ میں رہ کر میں نے کانٹوں پہ چل کے، گڑھوں میں گر کر، اپنے پیٹھ پر اوجری گروا کر، سارے دکھ سہ کر، اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہ کر، سارے دکھ گوارا کر کے یہ صحابہ میں نے تیار کیے جو آج میدان بدر میں لایا ہوں،
اگر یہ کٹ گئے، اگر یہ مک گئے تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پہلا انعام ہے، توجہ میری طرف سے رکھ رہے، یہ پہلا انعام ہے، یہ پہلا سرپرائز ہے صحابہ کو جو اطاعت رسول میں ملا ہے، کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر وجود صحابہ نہ ہو تو اللہ کی دھرتی پر عبادت کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ کے سجدے بھی نہیں ہوں گے، رکوع بھی نہیں ہوں گے، اللہ کا قیام و قعود نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا۔ گویا کہ رسول اللہ نے پہلا انعام اپنی زبان سے جو صحابہ کرام کو دیا ان کے اطاعت کرنے کی وجہ سے کہ صحابہ کا وجود ہی اللہ کی عبادت کی بقا ہے، صحابہ کا وجود ہی اللہ کی عبادت کا، بولو، اللہ کی عبادت کی بقا کا ضامن ہے۔ رسول اللہ نے اس قدر انہیں معزز اور محترم قرار دے دیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، میرے صحابہ، تمہارا وجود، تمہارے وجود کا باقی ہونا اللہ کی عبادت کا باقی ہونا ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ اور کسی صاحب دل نے بڑی یہاں بات کی ہے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جنہیں اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ جیش دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس جیش کا افسر امیر کالی کملی والا تھا۔ یہ پہلا انعام ملا اصحاب رسول کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تیر نہیں دیکھے، تلوار نہیں دیکھی، افرادی قوت نہیں دیکھی، میدان کارزار کی ضروریات کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی میں رب العالمین نے ہمیں عزتوں سے نوازنا ہے، اسی سے ہمیں عزتیں ملیں گی۔ اور دوسرا انعام رب العالمین نے جو اصحاب رسول کو اطاعت رسول کی وجہ سے دیا ہے وہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا اے فرشتو انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ ادھر رسول اللہ دعا کر رہے تھے، ادھر رب العالمین نے فرشتوں میں اعلان کیا، فرشتوں جاؤ۔ اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا جاؤ فرش زمین کی طرف، میرے محبوب کے اطاعت گزار اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں، اگرچہ ان کے پاس آلات و حرب و ضرب نہیں ہے، افرادی قوت کے لحاظ سے، آلات حرب و ضرب کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن جاؤ آج تم ان کے ممد و معاون بنو، ان کو ثابت قدم رکھو، تم وہاں پہنچو اور میں رب العالمین کافروں کے دل میں روب ڈال کر محمد کے دیوانوں کا ان کا روب ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، تاکہ دنیا والوں پر واضح ہو جائے جو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہی سر بلند ہے، وہی کیا ہے بولو، سر بلند ہے۔ اور پھر فرشتوں سے رب العالمین نے فرمایا تم جاؤ، جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا اہل ایمان کا، محمد کریم کا، ابو بکر کی صداقت کا، عمر کی عدالت کا، جناب علی المرتضیٰ کی شجاعت و بصارت کا، جناب ابن مسعود اور جناب عبداللہ ابن عباس اور دوسرے تیسرے صحابہ جو میرے محبوب کے قدموں میں چل کے میدان بدر میں آئے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے جو عمر میں چھوٹے، جو مالی اعتبار سے بھی چھوٹے اور جو ہر لحاظ سے ان سے کم نظر آتے ہیں، میں ان کا روب ڈال دوں گا، ان کے دلوں میں اب ہاتھ ان کے ہوں گے اور گردنیں ان کی ہوں گی، دنیا والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ سر بلند وہی ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچے، ادھر رب العالمین نے
اپنے محبوب کے دل میں باتیں ڈال دی. اعلان ہو گیا، فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلاء فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. فرمایا میرے محبوب کے یارو، دیکھو نا ہم نے تمہیں عزت عطا کی میدان بدر میں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جب آپ اپنے یاروں سے یہ بات کہہ رہے تھے، اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین. میرے محبوب آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آسمانوں سے 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے گا. یہ تو آپ کہہ رہے تھے، یہ تو آپ کا انعام تھا، لیکن میں اللہ یہ انعام کرتا ہوں، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومین. میرے محبوب آپ نے 3000 کا وعدہ کیا ہے، میں آسمانوں سے 5000 کا وعدہ کرتا ہوں. گھبرائیے مت، اپنے دوستوں میں اعلان کر دیجئے آئیں ذرا میدان میں. الہ العالمین یہ میدان میں اترنے والے، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، تیر بھی نہیں، ڈھال بھی نہیں. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اطاعت مصطفیٰ کرنے والوں کو عزتیں جو عطا کرنی ہے، یہ محبوب کے یار یمین و یسار نبی کے تابعدار اطاعت مصطفیٰ کرنے والے اگر یہ کھجور کی چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو کفار کی لوہے کی تلواریں بھی وہ کام نہیں کریں گی جو مومن کے ہاتھ میں آنے والی چھڑی کام کرے گی. چھڑی کو لہرانا ان کا کام ہوگا، کافر کے پیچھے بھاگنا ان کا کام ہوگا، اور کافر کو گرانا اللہ کے فرشتوں کا کام ہوگا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میدان بدر میں میکائیل کو بھی بھیجا ہے، جبریل کو بھی بھیجا ہے، ایک فرشتہ تیرے ساتھ رب العالمین نے کر دیا اور ایک فرشتہ پیارے ابو بکر کے ساتھ کر دیا ہے، اور وہ فرشتہ جو جنگوں میں حاضر ہوتا ہے آج وہ بھی حاضر ہو چکا ہے. میں نے غور کیا آخر یہ کیوں؟ تو قرآن کریم نے مجھے یہی سمجھایا جو رسول اللہ کی عزت جو رسول اللہ کی اطاعت کرتی ہے اسی آدمی کو یہ عزت رب العالمین عطا کرتا ہے، اسے رب العالمین یہ عزت عطا کرتا ہے. اور تیسری عزت رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اطاعت رسول کرنے والوں کو یہ دی ہے کہ کفار کے 70 پہلوان، نامی گرامی حکمران، نامی گرامی سردار، نامی گرامی وڈیرے، نامی گرامی بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں تہتے کر دیے گئے. 70 نوجوان، کتنے بولو؟ 70 وہاں مردود ہوئے. اور یہاں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، ابو جہل بہت بڑا نام تھا، عمر بن حشام کے حکم پر لوگ وہاں آئے تھے، بڑے بڑے مکہ کے سردار بھی وہ ابو جہل کو ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، وہ چلے آئے تھے لیکن لڑنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا. وہ رسول اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ابو جہل کو وہ ناراض کرنا نہ چاہتے تھے، تبھی وہ وہاں آئے. ابو جہل کی اس قدر مانی جاتی تھی. آئیے ملت بیضا کے روشن ضمیروں، پھر چشم فلک نے اللہ نے اپنے محبوب کے اطاعت گزاروں کو وہ عزت کا دن بھی دکھایا. میدان بدر میں رسول معظم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا بنا. صحابہ چلتے چلتے ان میں سے جناب عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے. کیا دیکھتے ابو جہل زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کی آخری سانسیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں اس کے سینے پہ رکھا،
خنجر نکالا اور فرمایا کہ دیکھ ہم کتنے سر بلند ہوئے اور تو کتنا سر نگو ہو گیا ہے، ہم کتنے عزت والے ٹھہرے اور تو کتنا ذلیل ہو گیا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کاش آج مجھے قتل کرنے والا، میری گردن کاٹنے والا کوئی سردار ہوتا، تاکہ کوئی سردار ہوتا، جب بات چلتی تو پتہ چلتا کہ ابو جہل عمر بن حشام کا سر بھی کسی سردار نے کاٹا ہے۔ لیکن یار تو کسان ہے، تو بکریوں کا چرانے والا ہے، تو چھوٹی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تیرا تو کوئی ہمارے ہاں ہجوم ہی نہیں ہے، مقام ہی نہیں ہے۔ مجھے جہاں اپنے مٹ جانے کا دکھ اور افسوس ہے، وہاں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ میرا گلا آج اس آدمی کے ہاتھوں سے کاٹا جا رہا ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ آسمانوں سے آواز آئی، او ظالم، عزت اسے ملتی ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ بڑا کیوں نہ بن کے رہے لیکن ذلیل ہو کے رہتا ہے، عزت اسے ملتی ہے جو میرے رسول کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے شورا نکالا، خنجر نکالا اور ابو جہل کی گردن پہ رکھا۔ اتنا خراٹ تھا، کہنے لگا کہ میری گردن جو ہے ذرا نیچے کر کے کاٹنا کندھے کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ میرا سر مدینے میں لے جایا جائے، آپ کا قائد محمد کریم آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کو لوگوں کو دکھائے کہ یہ میرا بڑا دشمن تھا، تو میرا چھوٹا سر تو نظر آئے، بڑی گردن والا نظر آؤں، بڑی گردن والا نظر آؤں۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ عزت اسے ملتی ہے جو اطاعت رسول کرنے والا ہو، اگرچہ وہ چھوٹی گردن والا ہی کیوں نہ ہو، اسے عزت ملتی ہے۔ اگر کسی کی بڑی گردن ہو، بڑا سینہ ہو، بڑا روب و دبدبہ ہو، معاشرے میں وہ کتنا بڑا ہی بن کے کیوں نہ پھرتا ہو، اگر وہ اطاعت رسول نہیں کرتا تو اس سے بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، اطاعت رسول کرنے والے سے بڑھ کر کوئی بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ فیصلے ہیں رب العالمین۔ رب العالمین نے میدان بدر میں اپنے محبوب کے صحابہ کو یہ بھی عزت عطا فرمائی کہ 70 نامی گرامی پہلوان تہتے کر دیے گئے میدان بدر میں، اور 70 پہلوان جو باقی بچے کھچے تھے انہیں صحابہ کرام نے بامجولا کر لیا، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں، ان کے بازو باندھے اور مسجد نبوی میں آ کے لٹا دیا، اور دنیا والوں پر یہ واضح کر دیا کہ مکہ والوں تم بھی سنو اور تا قیامت آنے والے انسانی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی سنیں، عزت انہیں ملتی ہے جو اطاعت رسول کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ان سے فدیے لیے گئے، احسان بھی کیا گیا، ان کو چھوڑا بھی گیا اور بتا دیا گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت کرو گے تو تمہیں عزت نہیں ملے گی، بے عزت ہی رہو گے، عزت لینی ہے تو آ جاؤ محمد کے قدموں میں صلی اللہ ہو، آ جاؤ۔ پھر انہیں سمجھ بھی آ گئی تھی، لیکن ہم لوگوں کو ابھی تک سمجھ آئی، ہم کلمہ پڑھ کے بھی بے سمجھ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن انہیں بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد بڑے بڑے نام جو اس وقت مسجد نبوی میں جن کے بازو باندھ کر پھینک دیا گیا تھا، وہ لوگ آئے، محمد کے غلام بنے، اطاعت رسول کر کے وہ جنت کے وارث بن گئے۔ ان میں سے بڑے نام ہیں، ایک نام جس طرح ادھر لے لیا ہے، ایک نام آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، وہ ابو جہل تھا، عمر بن حشام، اور ادھر جو ہے ایک اکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا۔ کشتی پہ سوار ہوا، ملاحوں نے کہا کشتی ڈاما ڈول ہو رہی ہے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کو پکارو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو آواز دو، وہی تمہاری کشتیاں ساحل بکنار کر سکتا ہے، وہی تمہاری کشتیاں کنارے لگا سکتا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بھاگ کے جا رہا تھا، اس کے دل پہ چوٹ لگی، یہ کیا بات ہے جو کبھی بیدار عکاظ میں، کبھی صفا مروہ کی بلندی پر محمد رسول اللہ پیغام دیتے ہیں، وہی پیغام تو آج ملا بھی کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم یاد دلاتا ہے
کہ مشرکین مکہ رسول اللہ سے لڑنے والے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کرنے والے، آپ کو ستانے والے، جب کشتیوں پہ سوار ہوتے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ ذرا بولو۔ ایک اللہ کو۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کشتیوں پہ سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے، لیکن ہم تو ایڈوانس ہے نا۔ یا بہاول حق بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی پار کر کشتی۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ وہاں کے مشرکین مکہ تو اللہ کو پکاریں کشتی میں بیٹھ کر، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کشتی پہ سوار ہو جائیں تو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکاریں۔ آئیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کعبۃ اللہ کی چار دیواری میں بیٹھے، ابو جہل کی نو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول، میرا شوہر اکرمہ آپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، میں آئی ہوں آپ کے در پر تاکہ آپ اسے معاف کر دیں، امان دے دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو جہل کی نو، مجھے یاد ہے تیرے شوہر اکرمہ کی ایک ایک بات، اگر وہ ستانے کا عادی تھا تو میں معاف کرنے کا عادی ہوں، اس سے بڑا دشمن میرا کوئی نہیں، لیکن مجھ سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو سینے سے لگانے والا بھی کوئی نہیں، جاؤ بتا دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بیوی یہاں گھوڑے پہ سوار ہوئی، جدہ کی بندرگاہ پہ آئی، یہاں سے پتہ چلا وہ تو کشتی پہ سوار ہو کے وہاں جا رہا ہے۔ آواز دی کہ واپس پلٹ آؤ اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے واپس پلٹ آؤ، آ جاؤ مکہ میں، آج تو محمد رسول اللہ نے سب کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو رسول اللہ کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ اکرمہ واپس آئے اور رسول اللہ کی ادا دیکھیے جو حدیث پاک میں موجود ہے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر اپنے یاروں میں تشریف فرمائے، سامنے اکرمہ آیا، آپ نے دیکھ لیا، لیکن وہ تو سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ مسکرائے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور محض کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہیں کیا، بلکہ اس کا استقبال چلتے ہوئے کیا، دوڑتے ہوئے کیا، تیز قدموں سے کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دوڑتے ہوئے اکرمہ بن ابی جہل کی طرف جا رہے تھے، آپ کی مزمل و مدثر چادر زمین پہ گر گئی، آپ نے یوں دامن پھیلا لیا، بازو پھیلا لیا، آ جاؤ اکرمہ، اگر تو مجھے ستانے والا ہے تو میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ۔ قریب آئے، رحمت عالم کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اکرمہ تیرے بھی مقدر پہ قربان جاؤں، تیرا کیا مقدر ٹھہرا ہے، لیکن یہ بات سب آپ کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ عزت ملتی ہے تو وہ اطاعت رسول میں ملتی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا، بڑے بڑے لوگ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ آئیے آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں ایک بات ہو گئی، وہ دیکھیے کہ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے خیبر کے موقع پر جب لڑائی ہو رہی تھی، شام کو اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا اس آدمی کو دینے والا ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین خیبر کو فتح فرمائیں گے، وہ فاتح خیبر بنے گا۔ اور اس آدمی کی کوالٹی یہ ہے، جب وہ فرش زمین پہ چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے اپنا محبوب مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ نے اپنے خیموں میں گزاری، صبح رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہیں۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے اپنی پیغمبرانہ نگاہ سے تلاش کیا، سب کو دیکھا، لیکن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم ہے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا بلاؤ علی کو، علی تشریف لائے،
اللہ کے حبیب النبی پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک اپنی انگلی پہ لگایا اور جناب علی کی آنکھوں میں ڈالا، جس طرح کوئی پیار کرنے والی ماں اپنے بچے اس کی آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے بڑے پیار کے ساتھ۔ رب العالمین کے حبیب النبی پیغمبر کے لعاب کا علی کی آنکھوں میں جانا تھا تو علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، عرض کی اللہ کے رسول میرا سارا آنکھوں کا درد ختم ہو گیا ہے، تکلیف ختم ہو گئی ہے، میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی اچھا یہ جھنڈا لو، سواری پہ سوار ہو جاؤ، جاؤ، رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ فتح خیبر آپ کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے کرانا ہے۔ لیکن کافی دن ہو گئے، لڑائی ہو رہی ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا، کیونکہ بے سر و سامانی ہے، حالات موضوع نہیں۔ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ میدان کارزار میں اترے ہیں۔ کہاں اترے ہیں بولو؟ میدان میں اترے ہیں، کس کی اطاعت کرتے ہوئے؟ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو اس راز کا علم تھا کہ مجھے عزت ملنی ہے تو اطاعت رسول میں ملنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی انہیں جا کے دعوت اسلام دو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کا حق کیا ہے، انہیں بتا دو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا حق کیا ہے۔ اگر تیری دعوت پر، تبلیغ پر ایک آدمی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو تجھے سرخ اونٹ مل جائیں تو وہ تیرے لیے اتنے بہتر نہیں ہوں گے جتنا کہ ایک بندے کا مسلمان ہو جانا تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ سکھایا ہے رب العالمین کے حبیب النبی پیغمبر نے، یہ اطاعت رسول ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے علی جب وہاں پہنچو گے مرثیے سنائے ہوں گے یا قرآن سنایا ہوگا؟ مرثیے والی جنس تو پیدا نہیں ہوئی تھی، بھی کیا سنا یار، سمجھنا چاہیے نا۔ آج تو ہم نے علی کو مرثیوں کے حصار میں گھیر دیا ہے نا، کبھی نہیں علی کو پیش کیا ہو تو قرآن سنا کے پیش کیا ہو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ علی کو پیش کریں اور قرآن سنا کے پیش کریں، یہ کبھی نتھنگ۔ علی نے وہاں قرآن سنایا ہوگا یا کوئی اور چیز؟ بولو، قرآن۔ اور میرا وجدان کہتا ہے میں یہ کہوں تو کہیں ایک بات خلاف نہیں ہوگی، اللہ نے انہیں جو صلاحیت عطا کی تھی جناب علی المرتضیٰ کو، انہوں نے قرآن ہی سنایا ہوگا۔ اور قرآن کے الفاظ میں بھی آپ سے وہی باتیں کر دوں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ انہوں نے کہا علی یہ دعوت توحید، انہوں نے کہا دلائل کی دنیا میں سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ تو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے مد مقابل کوئی آ سکتا، قرآن کے مد مقابل کوئی آ سکتا، کوئی جواب دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، کہیں قرآن سن کر لوگ محمد کے دیوانے نہ بن جائیں، جلدی کرو بڑے پہلوان کو میدان میں اتارو۔ ان کا بہت بڑا نامی گرامی پہلوان، اس نے زرہ پہن رکھی ہے، ٹوپی لوہے کی جنگی پہن رکھی ہے اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، جوتے بھی اس نے لوہے کے پہن رکھے اور بھاری بھرکم گھوڑے پہ سوار ہے، میدان میں آئے۔ احادیث میں تو جو اشعار ہیں عربی میں وہ تو ہیں، میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں ترجمہ آپ کو تاکہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ علی المرتضیٰ بھی تلوار بدستہ میدان کارزار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو یہ راز، یہ بات سمجھ آئی
کہ آج میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑنا، بلکہ اطاعت رسول کی برکت سے میں نے لڑنا ہے۔ میرے پاس تو ذرا بھی کام کی نہیں ہے، میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، لباس بھی کوئی اتنا بڑا سا نہیں ہے، یہ تو لوہے کا لباس پہن کے آیا ہے، میں تو زمین پہ ویسے کھڑا ہوا ہوں، یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے پوچھا، سنا دوں آپ کو ذرا توجہ کریں، جناب علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے گھڑ سوار بتا تو کون اور تیرا کیا نام ہے، کس لیے آیا ہے بتا تیرا کیا کام ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، میں باشندہ ہوں عرب کا، مرحب میرا نام ہے، میں باشندہ ہوں خیبر کا، مرحب میرا نام ہے، کل خیبر میں چرچا میرے کرتبوں کا عام ہے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، کرتب دکھاتے ہو، جاؤ پھر خیبر کے بازاروں میں کرتب دکھاؤ، دال روٹی کماؤ، گھر کو جاؤ بچے پالو، یہاں میدان میں کیوں آیا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، آ گیا ہوں آج علی کو گرانے کے لیے، آ گیا ہوں آج اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو علی سے لڑ سکے غلط تیرا اندازہ ہے، تو کوا ہے کفر کا اسلام کا وہ باز ہے، شاید تجھ کو فخر ہے اپنے جسم و جان کا، تو لومبڑ شیطان کا وہ شیر ہے رحمان کا، تجھ سے ہے کشتی میری اور یہ اقرار بھی، اگر میں ہارا تو ہارا حیدر کرار بھی، اگر میں ہارا تو ہارا حیدر کرار بھی، ہو گئی کشتی شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے قاتل کفار کی، مگر میرے اللہ نے مختصر سے جسم کو طاقت سے اتنا بھر دیا، پکڑ کر میرے علی نے مرحب مردود کو لمبا کر دیا۔ اب یہ کئی کی گھی دیسی تین اس کے ہضم کرنے والا، کئی کی بکرے ہضم کر جانے والا، صبح سے شام تک کھانے والا، میدان میں رہنے والا، کئی کی آدمیوں کا تنہا مقابلہ کرنے والا، یہ نیچے ہے اور علی اس کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا سے مبارکیں آ رہی ہیں، علی تجھے مبارک ہو کہ تو نے مرحب کو گرا کر اس کے سینے میں بیٹھ گیا ہے، یہ ساری برکتیں ہیں تو اطاعت رسول کی برکتیں ہیں، یہ ساری عزتیں ہیں تو اطاعت رسول کی عزتیں ہیں، یہ ساری فخر کی باتیں ہیں تو اطاعت رسول کی، یہ سب کچھ عزتیں جو آپ کو مل چکی ہیں، یہ عزتیں، یہ سب کچھ اطاعت تابعداری رسول کی وجہ سے۔ اور وہ مرحب اب نیچے ہے، علی اوپر ہے، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں مارے اس نے، کہنے لگا کہ میں تو بہت بڑا پہلوان تھا، کسی میدان میں ہارا نہیں ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کو بھی پتہ چل گیا، اگر میں خیبر کا پہلوان ہوں تو محمد کی فوج کا بھی ایک پہلوان ہوا کرتا ہے جس کا نام علی ہے، جس کا نام علی ہے، سب کہہ دو رضی اللہ، پھر کہو یار پھر کہو رضی اللہ تعالی۔ اب وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، کہتا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا ہوں کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ تو عزت ہمیں ملے گی تو اطاعت رسول میں ملے گی، فرما برداری رسول میں ملے گی، رسول اللہ کے پیچھے چلنے میں ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ہم اطاعت رسول کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرفراز ہو کر، اللہ کی دربار میں کامیاب ہو کر محمد کے قدموں میں پہنچیں گے اور رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ راز قرآن کریم نے ہم پر آشکارا کر دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔